نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی دے مناؤ. آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہو گئے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, کٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو
तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन? 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल। वो अलग बात है, यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी की ताहीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित किया उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होते। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्योहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबा कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशूरे हुरुम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं है। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं पीर का रोजा रखा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी। नंबर 2, रसूल सहाबा कराम ने खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक झंडी क्या एक तिनके का भी सबूत नहीं मिलता कि अलग से इस महीने को कोई प्रोटोकॉल दिया हो। नंबर 3, इस्लाम में 4 महीने मोहतरम करार दिए गए, उनमें रबीउल अव्वल का तस्करा बोलो नहीं है। नंबर 4 के इस्लाम में 2 ईदें तो बड़ी हैं और एक ईद है जुम्मे की जो छोटी ईद कहलाती है। इसका भी ईद के साथ लुक है ना, एक रिवायत में इसको ईद करार दिया गया है और इसमें ईद के कुछ अहकामात भी हैं। सिर्फ जबानी कलामी करार नहीं दिया गया बल्कि ईद के बोलो भाई कुछ अहकामात भी हैं। जब के मस्जिद आते हैं ना तो जुम्मे के दिन भी नहा धो के, ईद के दिन भी इज्तिमा होता है, जुम्मे के दिन भी इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी 2 रकतें होती हैं, जुम्मे के दिन भी 2 रकतें, ईद के दिन भी खुतबा होता है, जुम्मे के दिन भी खुतबा होता है। तो सारी मुशाबतें किसके साथ है? ईद भी जुमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, ईद बकरा ईद की नमाज गांव में देहातों में जायज नहीं है। जुम्मा भी उन्हीं जुमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, गांव देहातों में जुम्मा जायज नहीं है। तो सारा लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको ईद करार। और एक मजीद मुशाबत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। जायज है रोजा रखना लेकिन स्पेशल इसकी कोई फजीलत नहीं है, पहले से रखता आ रहा है कोई कंटिन्यू तो ठीक है। अलग से ये कहना कि आज जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है तो मैं रोजा रखूंगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? ईद के दिन रोजा नहीं होता ना, तो अब बड़ी ईद तो नहीं है, लिहाजा रोजे को मकरूह करार दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो कौम आई वो यहूदी थे ना, उनके लिए जो बड़ा दिन था गोया मजाजी ईद था, वो हफ्ते का दिन था या नहीं? आज भी यहूदी हफ्ता मनाते हैं, उनकी मजाजी ईद कौन सी थी? हफ्ता। उसके बाद आए ईसाइयों के लिए कौन सा दिन हुआ? इतवार। उसके बाद आए मुसलमान, तो कौन सा होना चाहिए था? पीर का दिन नबी की विलादत का दिन भी है, इस बात के ज्यादा लायक था कि ये बड़ा दिन बना दिया जाता, और इस बात के लिए भी कि वो हफ्ता इतवार फिर हम उसके बाद पीर, लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया इस्लाम ने। ना 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 ना, पीर का दिन नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। मामू को समझाना बोलो भाई, मामू बनाना आसान है,
ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے, پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری پہ بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں, لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں ہے, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے
اسباب نہیں تھے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. ثاقب صاحب کراچی سے, بچپن میں گھر والے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے, ہم دوست ساتھ گھومنے جایا کرتے تھے, واپسی پر ٹیکسی سے اتر کر پتلی گلی سے بھاگ جاتے تھے. کتنے اچھے تھے, عجیب. تقریباً 72 ٹیکسیوں سے بھاگ چکے ہیں یار, انسان کے بچے بنو یار. ثاقب بھائی کراچی سے بات کر رہے ہو. آج ان غریب ٹیکسی والوں کا کچھ معلوم نہیں, کیا اس کا کفارہ ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو پیسے ادھار دیے تھے, اس بیچارے کے معاشی حالات اس قابل نہیں کہ وہ رقم واپس ادا کر دے, کیا وہ معاف کر کے ان ٹیکسی والوں کی طرف سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں آپ. دل میں نیت کر لیں کہ یہ ٹیکسی والوں کی طرف سے ہے. ٹیکسی والا تو مل نہیں رہا آپ کو. 75-72 ٹیکسیاں ماشاء اللہ, تھوڑی بھی نہیں یار, گن کے بھی رکھی ہوئی اب 72. ثاقب بھائی کبھی ملیں اتوار کو آپ اثر میں نا, تو مجھے بتائیے گا, میں وہی ہوں. آج کیا تاریخ ہے ولید بھائی؟ آج ہفتہ ہے نا, آج 29 جون ہے, ہفتے کا دن ہے. تو میں ابھی کراچی میں ہی ہوں, آپ کل ملاقات کے سلسلے میں آ جائیں ثاقب بھائی تو بڑی خوشی ہوگی. میں پوچھوں گا, وہ یعنی کمال ہے نا یہ. ذیشان صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں, اگر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فالوور ہوں, باقی سب مسائل میں ان کو مانتا ہوں, لیکن میں پھر بھی رفع الیدین کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اصلاح فرمائیے. دیکھیے اگر مجتہد خود تحقیق کرے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, جو مجتہد نہیں ہے وہ پھر کسی دوسرے مجتہد کی تحقیق پر عمل کرے, پھر وہ اپنی رائے نہیں چلا سکتا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں تحقیق یہ ہے کہ رفع الیدین نبی کا پہلا عمل تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا. اس پر بہت سارے قرائن ہیں, اس کو کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس لیے عام آدمی کی جو ہے نا میری تحقیق, یہ سب جملہ ہی غلط ہے کہ تیری کیا تحقیق ہے, تو ہے کون تحقیق کرنے والا. عام آدمی کو یہی کہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. یہ آج کل کے جتنے بھی مفکر آئے ہوئے ہیں نا, یہ زیرو ہیں علم میں. تو ان لوگوں کا جو علم تھا مجتہدین کا, وہ صحابہ کی نمازیں, تابعین کی نمازیں, تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. وہ بہت مشہور علم تھا, بہت مضبوط علم تھا. تو اس لیے عامی آدمی کا آج یہ کہنا ہے میری تحقیق ہے رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے, میری تحقیق ہے نہ کرنا ٹھیک ہے. نہ کرنے میں آپ کی تحقیق کا کوئی اعتبار ہے, نہ رفع الیدین نہ کرنے میں. آپ محقق تھوڑی ہیں. یہ جتنے آج کل کے محقق ہیں ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے مجتہدین کے مقابلے میں. سب اصل میں جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ ہیں. تو اس لیے وہ جو اسلاف نے جو تحقیقات مکمل کر لی ہیں انہی میں سے ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو عامی آدمی کا یہی کام ہے کہ مجتہدین میں سے کسی کو فالو کرے, اور یہ کہنا میری تحقیق, آپ میں اتنا آپ کی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہے. تو جہالت کو آدمی اپنی تحقیق سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک کو فالو کریں آپ. رفع الیدین کرنا ہے تو پھر مکمل فقہ شافعی کو فالو کریں یا مکمل فقہ حنبلی کو فالو کریں. باقی اگر کوئی حنفی بھی رفع الیدین کر لے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی کر لے تو کر لے, تو اس میں کوئی امام حنیفہ نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی اور لگا بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ بہرحال حدیث سے ثابت ہے نبی نے کیا ہے. تو امام صاحب کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے؟ تو امام حنیفہ کا موقف یہ نہیں کہ رفع الیدین حرام ہے, ان کا موقف یہ کہ کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے, کیونکہ آخری نماز جو نبی کی تھی اس پہ بہت سارے قرائن ہیں, وہ صرف تکبیر تحریمہ والی تھی. تو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. باقی کوئی کر لے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے. تو اگر کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کر لے تو کر لے, نہیں کرے تو نہیں کرے. لیکن یہ کہنا میری تحقیق کی بیس پہ میں کر رہا ہوں تو آپ کی تحقیق کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اتنا آگے نہیں جانا چاہیے انسان. عالم شاہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, اپنی جگہ پر کسی دوسرے بندے کو کام پر لگا کر خود سیلری حاصل کرنے کے بعد اس بندے کو کچھ کمیشن دے کر کام کروانا کیسا ہے؟ جائز ہے اگر ادارے کی طرف سے اس کی اجازت ہو. ارشاد بنگش پشاور سے, دبئی سے عمرہ کرنے 5 دن کے لیے جائیں تو نمازیں سفر والی پڑھیں گے یا پوری؟ اور اگر کسی نے پوری پڑھ لی تو غلط کیا بھائی. اور اگر سفر والی یعنی 5 دن کے لیے جائیں گے عمرہ کرنے تو ظاہر ہے مسافر ہے نا. کسی شہر میں 15 دن اسٹے کرنے کی نیت سے جب تک نہیں ٹھہریں گے تو اس وقت تک آپ مسافر ہی رہیں گے. رمیز علی کینیڈا سے, میری عمر کتنے سال ہے جی؟ 20 سال ہے. 6 مہینے سے میرے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ استنجا کے 10 سے 20 منٹ بعد بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں. کیا مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ کیا مجھے کپڑے پاک کرنے پڑیں گے؟ میں بار بار واش روم جاؤں یا کمرے میں ہی ٹیشو استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں استنجا کے 10 سے 20 منٹ بعد بھی پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں. اگر 100% یقین ہے قطرے نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں. نہیں بھی آ رہا تو کر لیں آپ, تاکہ عین وضو کے وقت میں نہ آئے. تو جو قطرے نکلنے ہوں گے, آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے, 15-20 منٹ تک قطرے نکل جائیں گے. اس کے بعد پھر جہاں تک کپڑوں کے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہے, تو اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر نجاست کی مقدار پھیل گئی ہے تو پھر تو شلوار کو دھونا لازم ہے. اگر ایک آدھ قطرہ ہے تو پھر شلوار کو دھونا لازم نہیں ہے.
اور دھونے کا طریقہ یہ اندازے سے جہاں خیال ہو کہ یہاں پیشاب لگا ہوگا، ایک اندازہ ہی ہوگا، 100% یقین تو نہیں ہو سکتا، تو اندازے سے اس جگہ کو ایسے نلکے میں اچھی طرح رگڑ کے نچوڑ لیا جائے، دھو لیا جائے، تو اس سے شلوار پاک ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر لیا کریں، آدھا گھنٹہ پہلے کر لیا کریں۔ باقی یہ کہ کمرے میں ہی ٹیشو استعمال کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں کمرے میں، تو کمرے میں بھی ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں، ایک ٹیشو رکھ لیا کریں تاکہ جو قطرہ نکلے وہ ٹیشو پیپر پہ لگ جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرا ایک دوست ہے، اس کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، پہلے تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے لیکن اب مان گئے ہیں، لیکن تھوڑا انتظار کا کہہ رہے ہیں، لڑکی کے گھر والے بھی انتظار کا ہی کہہ رہے ہیں، وہ گھر شرعی طریقے سے بسانا چاہتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے، اب سب کچھ ہو گیا تو اب کیا پوچھ رہے ہو بھائی، وہ بھی راضی یہ بھی راضی، تھوڑا انتظار ان کا کہہ رہے ہیں تو کر لو، تھوڑا انتظار کو بھاگی جا رہی ہے کیا، جب راضی نہیں ہوتے تو سر پیٹتے ہیں، اب جب راضی ہو گئے ہیں ماں باپ تو خوشی مناؤ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تھوڑا بہت انتظار کا کہہ رہے ہیں انتظار کر لو۔ اب یہ تھوڑا بہت کا مطلب یہ نہیں کہ 5-10 سال کا کہہ رہے ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر میرا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کا کہہ رہے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میری موجودہ عمر 30 سال ہے، 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن شوہر کی لڑکوں میں دلچسپی کی وجہ سے، لڑکوں میں دلچسپی کی وجہ سے گھر والوں کے مشورے سے خلا لینا پڑا، اب کہیں اور شادی کا ارادہ کیا ہے، تو جو رشتے ہیں ان سے بھی ان کی بیویوں نے خلا لی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور جو کنوارے ہیں وہ باصلاحیت نہیں ہیں۔ ایک صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کا بزنس ہے، ان کی بیوی بھی راضی ہے، بچوں کو شاید معلوم نہیں، عمر 60 سال ہے لیکن حشاش بشاش ہیں، میرے گھر والے عمر کی وجہ سے فکر مند ہیں، تو کیا مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے؟ آپ کی عمر 30 سال ہے، ان کی عمر 60 سال ہے، پہلی بات آپ نے جو خلا لیا ہے تو وہ خلا شرعی طور پر معتبر بھی ہے یا نہیں، پہلے تو آپ کہیں سے فتویٰ لیں، کیونکہ کورٹ ایک طرف کی بات سن کے بس فیصلے پکڑا دیتی ہے، تو اگر وہ خلا شرعی طور پر بھی معتبر ہو گیا ہے تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں 30 سال کی ہیں، وہ بندہ 60 سال کا ہے، تو اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، اب مجھے کیا پتا 60 سال میں ان کی صحت کیسی ہے، بعض لوگ 60 سال میں 30 سال والوں سے زیادہ جوان ہوتے ہیں، بعض 25 سال میں ہی بڈھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اور اب یہ اور وہ جو ہے وہ گھر بسا پائیں گے نہیں پائیں گے، یہ میں نہیں اس میں کہہ سکتا، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے شرعی طور پر آپ کے لیے ان سے نکاح کرنا، تو جائز ہے، باقی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا، اتنا آسان نہیں ہے، جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ محمد کیف خان اکبر پور انڈیا سے، دولت کا تعلق تقدیر سے ہے یا محنت سے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تقدیر دولت کا تعلق محنت اور تقدیر دونوں سے ہے، محنت کا تعلق بھی تقدیر سے ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت محنت کرے گا اور پیسہ کمائے گا، اور یہ کمبخت پوستیوں کی طرف پڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا اس کے ہاتھ میں، تو تقدیر محنت کے خلاف نہیں ہے، تو محنت بھی تقدیر کا ایک حصہ ہی ہے، تو آپ محنت کریں، یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کی تقدیر میں محنت لکھی ہوئی تھی۔ باقی یہ کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے محنت کریں گے پھر بھی کچھ نہیں آئے گا ہاتھ میں، اور بعض لوگوں کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کریں گے پھر بھی بہت کچھ آ جائے گا، تو اس لیے ہم نے تو محنت کرنی ہے کیونکہ اللہ نے محنت کو ایک ظاہری سبب بنایا ہے، تو اس لیے شریعت میں تو محنت ہی کا حکم ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے 2 طلاقوں کے بعد 3 سال گزر جانے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 2 طلاقیں ہوئی ہیں نا، 3 نہیں ہوئی ہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، 2 سال کیا بلکہ 10 سال بھی ہو جائیں تو بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں۔ نعمان افضل گجرات سے، مفتی صاحب آن لائن مارکیٹنگ کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بنائیے جس طرح کرپٹو کرنسی پر بنائی ہے تاکہ حلال اور حرام واضح ہو جائے، کن ویب سائٹس پر اور کس طرح کمانا جائز ہے، یہ آن لائن کام آج کے دور کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ کرپٹو کرنسی پر کئی بار میں بات کر چکا ہوں، احتیاط کے خلاف ہے، اس سے اوائڈ کریں۔ باقی بھائی جیسے نارملی بزنس جائز ہے، آن لائن بھی اسی طرح سے جائز ہے، ایک چیز آپ اپنے قبضے میں لے کے بیچیں، یا 2 پارٹیوں کے درمیان وکیل بنیں، یا خود قبضے میں نہ لیں، اپنے کسی وکیل کے قبضے میں لے کے آگے اس کو فروخت کروائیں، اس پر میرے کلپ بہت سارے موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ البتہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، کرنسی کی کرنسی سے خرید و فروخت یا گولڈ کی خرید و فروخت جو آن لائن ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں قبضے کے بغیر ہی آگے چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں، فیوچر سیل فارورڈ سیل ہو رہی ہوتی ہے اس میں، تو اس میں ڈیٹیل سے کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ طارق صاحب پشاور سے، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ زبردستی میرے کزن سے طے کر دیا ہے مگر اب وہ مجھے پسند نہیں ہے، اگر انکار کرتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، برائے مہربانی مجھے اچھا مشورہ دیجیے۔ جب آپ کا رشتہ زبردستی کزن سے طے کیا تو آپ اس وقت منع کر دیتے، آپ نے کیوں ہاں کی؟ تو یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت گھننا بنا رہے ہاں اور بعد میں کہ میری مرضی نہیں تھی، یہ دھوکہ ہے، اگلے کے ساتھ کزن کے ساتھ دھوکہ ہے، تو اس لیے
آپ نے جب ہاں کر دی تھی تو آپ کو راضی رہ جانا چاہیے. باقی میں ماں باپ کی اس بارے میں اطاعت کتنی کرنی چاہیے اس پر میں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس مسائل کے سیشن میں بھی شروع میں, کہ ماں باپ جہاں چاہ رہے ہوں وہیں شادی کریں, اس میں ثواب دگنا ملے گا آپ کو. ماں باپ کو خوش کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا, بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن اگر آپ کی اٹریکشن اس کی طرف بالکل بھی نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے سامنے اڑ جانا چاہیے, پھر زبردستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے لڑکی کی زندگی آگے تباہ ہوتی ہے. اس پر اسی مسائل کے سیشن میں شروع کے جو سوال آیا تھا نا اس میں اس پر ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. کلپ کیا بھی مسئلہ آج جو چل رہا ہے وہ شروع والا کلپ جب سن لیے گا آپ. پاکستان سے کتنے پوچھے قسطوں کے کاروبار کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. ایک ہی چیز کی قیمت جلدی ادا کرنے میں کچھ اور ہوتی ہے, دیر سے ادا کرنے میں قیمت زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو سودی کاروبار کہہ دیتے ہیں. وضاحت فرمائیے. نہیں, یہ سودی نہیں ہے. اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ آپ نے کیش پیمنٹ پہ لینا ہے یا قسطوں والی پیمنٹ پہ لینا ہے, اسی مجلس میں طے کر دیں. پھر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہ ہو. اس طرح سے اگر ہو تو پھر یہ کاروبار جائز ہے. محمد انصار مظفر گڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا. تو کیا لطیفے سنانا بھی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے؟ کچھ لطیفے جھوٹ ہوتے ہیں. اگر جھوٹا لطیفہ ایسے کہہ کے سنایا کہ لوگ اس کو سچا واقعہ سمجھ رہے ہوں پھر وہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے. لیکن اگر لطیفہ ایسا سنایا کہ اس میں اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ سچا ہے, یہ فرضی ہے, تو پھر وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. جیسے لوگوں نے جنگلوں کے لطیفے بنائے ہوئے نا, چوہے نے شیر سے کہا, شیر نے لومڑی سے کہا, تو ساری دنیا کو پتہ ہے چوہا شیر سے کدھر بات کرے گا. تو یہ جھوٹ میں نہیں آتا, یہ فرضی لطیفے ہیں جو سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرضی ہیں, یہ حکایتیں ہیں, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ اس حدیث میں نہیں آتا کہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سچا واقعہ کہہ کے سنا رہے ہو, حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے, لوگ کو دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں اس سے. بنت عبد الرحمن راول پنڈی. بعض لوگ جن میں بعض عالم بھی ہوتے ہیں وسعت ہونے کے باوجود خود پر خرچ نہیں کرتے, مثلا ایک ہی جوڑا استعمال کرنا اور مقصد تقوی ہوتا ہے, جبکہ حدیث میں مال کا اثر ظاہر کرنے کا حکم ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. اب یہ تقوی نہیں ہوتا, یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ پھر بھی استعمال نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی جوڑا استعمال کرتے تھے پیون زدہ کپڑے, تو آپ نے مال رکھا ہی نہیں نا. آپ نے تو صبح آیا تو شام سے پہلے صدقہ کر دیا, شام آیا تو صبح سے پہلے صدقہ کر دیا. تو اگر آپ وہ والی سادگی چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, پھر تو آپ مال رکھے ہی نہیں. تو کسی عالم کے پاس پیسہ آئے, 1 روپے بھی نہ چھوڑیں شام تک, اور کہیں کہ میرے پاس کپڑے پہننے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں, پھر وہ مجبوراً وہی ایک ہی جوڑا رکھتا ہوں میں. لیکن اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ نے اور پھر ایک جوڑا پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک بخیل اور ایک شحیح, شین ہا یا ہا. بخیل اس کنجوس کو کہتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے, اور شحیح اس کنجوس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں مہا کنجوس. تو بخیل اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرے لیکن دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, اور شحیح اس کو کہتے ہیں جو دوسروں پہ بھی نہیں کرتا اور کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے. تو یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال اس سے نظر آنا چاہیے, اس کی سواری سے, اس کے لباس سے, اس کی خوراک سے مال جھلکنا چاہیے. بھنا بن کے آج کتنے لوگ ہیں کمبخت, بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں, میں جانتا ہوں ارب پتی ہیں, ایسا ڈریس پہن کے گھومتے ہیں نا, آدمی کا دل چاہتے ہیں بغیرتوں کو زکات دے دے. بھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی یہ شوق مارنے کے لیے کہ ہم بہت سادہ ہیں. تو تمہارے پاس کوٹ ٹائی کے پیسے نہیں ہیں, تمہارے پاس کوئی اچھے کرتا شلوار کے پیسے نہیں ہیں, تم کیوں ایسے گھنے بنے ہوئے دنیا کو اپنی سادگی ظاہر کر رہے ہو؟ یہ سادگی نہیں ہے, یہ شو بازی ہے. بعض دفعہ صورت سادگی کی ہوتی ہے, اصل میں شو بازی ہوتی ہے. تو شو بازی صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی, پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بھی شو ماری جاتی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں اتنا سادہ ہوں. تو یہ بھی ایک شو ہے ایک قسم کی, جیسے ہو ویسے نظر آؤ, یہ حدیث کا مفہوم ہے. غریب ہو تو غریبوں والا ہونا چاہیے ڈریس آپ کا, ایسا نہیں ہو کہ غریب ہو اور آپ ایسے کروڑوں کروڑوں روپے کے پیسے لباس پہن کے گھوم رہے ہو, لوگ آپ کو سمجھنے پتہ نہیں کوئی رائل فیملی کا بندہ تھا جو غلطی سے پاکستان آ گیا ہے. دھوکہ یہ بھی, جو ہو وہی نظر آؤ بھائی آپ. اور آپ یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے اور کپڑے آپ سے جو ہے نا غریبوں والے پہن کے ناٹک کر رہے ہو دنیا کے سامنے کہ میں کتنا سادہ ہوں. تو یہ شو مارنے کا ایک الگ طریقہ ہے. تو یہ سب شو بازیوں کے ایک نمونے ہوتے ہیں جو مختلف اسٹائل میں شو مار رہے ہوتے ہیں. اسلام کا مزاج یہ, حضرت عثمان کے پاس مال تھا تو ان کے لباس سے مال جھلکتا تھا, ان کی سواریوں سے مال جھلکتا تھا, اور جو صحابہ مسکین تھے وہ مسکین تھے. تو اس لیے جیسا اللہ نے بنایا آپ کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے. تو ایسے اپنے منہ پہ نا غربت کی وہ بھکاریوں والی لے کے گھومنا اور ایسے بھکاریوں والے کپڑے پہن کے گھومنا جیسے لوگ سمجھے حضرت جی ہمارے بہت سادہ ہیں, یہ سادہ نہیں ہوتے, یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم دیکھو کتنے سادہ ہیں. یہ شو بازی والی سادگی ہے, یہ اوریجنل سادگی نہیں ہے. یہ
اچھا بھائی اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی عبد الاحد بھاولپور سے کہتے ہیں کیا دانتوں پر بریس لگانا جائز ہے؟ کسی مجبوری سے لگایا ہے تو جائز ہے، بلا وجہ لگایا ہے تو جائز نہیں ہے، اسے وضو غسل میں فرق پڑے گا۔ احمد عادل سعودی عرب سے کیا کسی خاتون کی قبر کے برابر میں کسی غیر مرد کی قبر بنانے میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں جی، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا قبروں کے اندر سے۔ عبدالسلام زکریہ ہندوستان سے پوچھتے ہیں کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ عرب علماء کہتے ہیں حرام ہے، ہندوستان کے علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب کی دلیل ایک سیدھی سادہ سی ہے کہ قرآن کہتے ہیں لا تہلکوا انفسکم، اپنے آپ کو کیا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو۔ تو سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو اپنی قبر خود ہی کھود رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء وہ کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس سے 100% فوری نقصان ہو تو وہ حرام ہوگا، اور فوری یقینی نقصان نہیں ہے تو اس کو وہ حرام والا درجہ نہیں دیا جائے گا جو ڈائریکٹ خودکشی کو دیا جاتا ہے، تو اس کو مکروہ ایک ہلکا لفظ استعمال کیا جائے گا تاکہ جتنی برائی جس چیز میں ہے اس کو اتنا ہی برا کہا جائے۔ اب خودکشی میں تو جا کے لٹک رہا ہے نا کھمبے سے، وہ تو 100% ہلاکت ہے۔ سگریٹ والا تو سوچ کے پی رہا ہوتا ہے ابھی دیکھنا پھیپڑے خراب ہونے میں ٹائم لگے گا، فوراً تھوڑی ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جا کے کینسر ہوگا نا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی، بوسوں کے نہیں بھی ہوتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پینی چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درجے کی حرام نہیں ہے جیسے خودکشی ہے، تو اس لیے ہلکا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ مکروہ ناپسندیدہ، تو اس لیے ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن قابل تعریف کام بھی نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، قوم کو چھڑوانا چاہیے اس سے۔ اچھا بھائی عاصم عباسی کہتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا کیسا ہے؟ رگڑیں نہ رگڑیں آپ کی مرضی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ رمیز علی کینیڈا سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی علم کی محفل سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، علم سیکھنے سے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جب بھی کوئی علم کی بات سننے کو ملے تو ہمیشہ ہر بات یاد نہیں رہتی، موقع پہ اگر یاد آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو علم سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے پورا مسائل کا سیشن دیکھا تو آپ کے دماغ میں تھوڑی رہے گا کیا تھا آج، لیکن کہیں کسی نے مسئلہ پوچھ لیا یا وہ مسئلہ آپ کو پیش آیا اور آپ کو یاد آ گیا اچھا یہ اس وقت ہم نے سنا تھا، تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہر وقت کسی کو ہر بات یاد نہیں رہتی، موقع پہ یاد آ جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر مسجد کی بورنگ مسجد کے احاطے کے باہر سڑک پر ہو، کیا نمازی یا عام لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا؟ استعمال جائز ہے، تو پانی نہ، وہ پبلک کا پانی ہے، لیکن ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ اگر راستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو اٹھانا گناہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی چور اٹھا لے گا تو پھر اٹھا لیں، اور حتی الامکان کوشش کریں مالک تک پہنچانے کی، دکان والے کو بتا دیں، اڑوس پڑوس میں بھائی کوئی اپنی رقم تلاش کر رہا ہو تو مجھے بتانا، بالکل جب مایوس ہو جائیں تو صدقہ کر دیں اس کو۔ بنت اجمل بہاول نگر سے آج کل آئی بروز کا رنگ گہرا کرنے کے لیے ان میں نیڈل سے کلر ڈالا جاتا ہے، اور اسی طرح ہونٹوں میں بھی گلابی رنگ بھرا جاتا ہے، کیا یہ ٹیٹو کے حکم میں آتا ہے؟ کیا یہ عمل حرام ہے؟ ٹیٹو، اچھا ٹیٹو نہیں سوری ٹیٹو کے حکم میں آتا ہے، کیا یہ عمل حرام ہے؟ بھائی اگر وہ اس کی لیئر اتنی چڑھ جاتی ہے کہ بالکل ہی باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے تو حرام ہے، اگر ایسا پارٹ نہیں بنتا باڈی کا، تو جیسے خواتین لپسٹک لگاتی ہیں ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے وہ جائز ہے، تو ایسے ہی آئی بروز کو گہرا کرنے کے لیے بھی کوئی کلر اگر ملا دیں تو جائز ہے، بس اس کا جزء لازمی حصہ نہ بن جائے وہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ باڈی ہی کو آپ نے چینج کر دیا، اس کا اسٹرکچر ہی چینج ہو جائے۔ جو ٹیٹو بنواتے ہیں لوگ وہ تو پورا کھال کو کھود کے اس میں ڈال دیتے ہیں نا، وہ تو حرام ہے، حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے، تو وہ تو تغیر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیا آپ نے، جبکہ میک اپ جو ہے جو اتر جاتا ہے تو وہ تخلیق کو بگاڑنے میں نہیں آتا۔ کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری مخلوق کا رزق ہے، ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو کچھ اس پہ گندگی لگ گئی ہے اس کو دور کر دو اور کھا لو، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے نہ چھوڑو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روم یا فارس کے بادشاہ کے محل میں تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو صحابی رسول سے جو ہے نا لقمہ دسترخوان پہ گر گیا تو وہ اٹھا کے کھانے لگے، تو کسی نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، یہ بڑے رائل فیملی کے لوگ ہیں، ان کی نظر میں یہ حرکت بہت بری ہے، تو ان صحابی نے کہا کہ ہم ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اٹھا کے کھا لیا انہوں نے۔ تو یہ رزق ہے، یہ تکبر ہے کہ لقمہ گر جائے تو آپ نہ کھائیں۔ البتہ لقمہ ایسی جگہ پہ گرا جہاں لوگوں کے پاؤں آ رہے ہیں، گندگی نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس کو پھر گیلا لقمہ تھا، اس کو صاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس سے کوئی نہ کھائے تو اچھی بات ہے، لیکن
عام دسترخوان پہ جب لقمہ گرتا ہے جہاں کوئی اس طرح کی گندگی نہیں ہے اور تھوڑی بہت لگ بھی جائے تو اس کو انگلی سے صاف بھی کیا جا سکتا ہو تو پھر ایسے لقمے کو کھا لینا چاہیے. اسے چھوڑ دینا یہ تکبر ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اچھا بھائی, میری بیوی شادی کے 10 دن بعد اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی. وہ کہتی ہے کہ اپنا کھانا وغیرہ خود بناؤ اور کہتی ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے. وہ اور اس کا باپ کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے کھانا اور چائے وغیرہ بنانا غلامی ہے. برائے مہربانی دینی لحاظ سے بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ بیوی کے لیے کما کے لانا خانسامہ پن ہے. تو بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی گھر میں خدمت کرے, وہ شوہر پر لازم ہے کہ باہر کے کام کرے, وہ بھی تو خدمت ہی ہے نا ایک طرح کی. تو بیوی پر لازم ہے گھر کے کام کرے, تو آپ بھی تو باہر کے کام کرتے ہوں گے. البتہ اگر آپ کی بیوی ایسے خاندان سے ہے کہ ان کے گھر میں عورتیں کچھ کرتی نہیں ہیں, سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں, تو پھر تو بیوی کا مطالبہ ٹھیک ہے. وہ کہے گی میں بڑے لینڈ لارڈ گھرانے سے آئی ہوں, رائل فیملی سے میرا تعلق ہے, ہم لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں چائے بنائی نہیں, ہمارے سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں.